اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ مجھے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو ورڈ بائی ورڈ آسان تجوید کے ساتھ سیکھنے کی یہ سیریز جاری ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آباءنا۔ یہاں پر دیکھیں چھوٹی مد ہے اور یہ ہے بڑی مد۔ ایک تو ہمیں ان دونوں میں فرق کرنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ بڑی مد ہے، یہ لکھی ہوئی بھی بڑی ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی مد ہے، یہ لکھی ہوئی چھوٹی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو چھوٹی مد ہے یہ حمزہ اس کلمے میں نہیں ہوگی، یعنی اگلے کلمے میں حمزہ ہوگی، اور جو بڑی مد ہے یہ دیکھیں سامنے حمزہ آ رہی، یہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگی۔ یہاں پر بڑی مد ہے تو دیکھیں حمزہ اسی کے ساتھ پڑھیں گے ہم، اور یہاں پر چھوٹی مد ہے تو میم کو الگ پڑھیں گے، اور جو حمزہ ہے وہ اگلے کلمے میں ہے۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آباؤہم لا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با، الف، مد زبر با، 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آباؤہم، اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے۔ واو کو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ واو ساکن ہے، اگر ساکن ہوتی تو پھر ہم حمزہ کو واو کے ساتھ ملاتے، لیکن یہ حمزہ اب یہ واو نہیں پڑھا جائے گا۔ آباؤہم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ وقف کی صورت میں اگر لاسٹ والا حرف ساکن ہم نے کرنا تو اس سے پہلے دیکھیں گے، اگر حروف مدہ ہے تو پھر ہم انہیں 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ ہے، حروف مدہ کو پہلے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے تھے، اور جب ہم نے لاسٹ حرف کو ساکن کیا تو ہم حروف مدہ کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی چھوٹی ماد کے برابر۔ وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اللہ دال پیش دو، عین الف مد زبر آ، بڑی مد ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہم کیا کریں گے؟ اس حمزہ کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ حمزہ واو دو زبر ام، اور آواز جو آئے گی وہ گھننے کے ساتھ آئے گی، یعنی ہم آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟
إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا. یہاں پر دیکھیں ہم صاد کو میم کے ساتھ ملا رہے ہیں. صاد میم پیش سم اور میم مشدد ہے. یہاں پر ہم گنہ کریں گے سم. آگے دیکھیں میم کے بعد تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ باب. اور جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد والا حرف یہ دیکھیں با آ رہا ہے. یہاں پر با ہوگا تو ہم تنوین کی آواز کو نہیں پڑھیں گے, میم کی آواز کو پڑھیں گے. کس طرح؟ تنوین کی آواز ہے من, ہم نے اس کو اب کس طرح پڑھنا ہے؟ مم. میم میم دو پیش مم. ٹھیک ہے, جو لاسٹ میں نون کی آواز آتی ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا, میم کو ساتھ ملانا ہے. سم. آگے دیکھیں بک من. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پر اخفا یا غنہ نہیں کریں گے, میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیوں؟ آگے عین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے, تو ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے, یعنی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. صم بکم عمی فہم لا. عمی فہم لا يعقلون. لا يعقلون. یا ایہا الذین آمنوا. دیکھیں ہم نے حمزہ کو جب یا سے ملایا سختی کریں گے, اور پھر ہم ہا کو لام سے ملائیں گے پھر بھی سختی کریں گے. ہا کے آگے والے الف کو بھی نہیں پڑھیں گے, اور یہ درمیان میں الف جو آ رہی ہے اس کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. یہاں پر دیکھیں زا کو ہم نے قاف کے ساتھ ملایا, اور قاف جب ساکن ہوگی تو یہ حروف قلقلہ بن جائیں گے. ہم انہیں تھوڑا سا ہلا کر بھی پڑھیں گے اور موٹا کر کے بھی پڑھیں گے. کس طرح؟ ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں, اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے. انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی.